السلام علیکم دوستو، سوچو تو ذرا اتنی ساری ویڈیوز میں یہی ویڈیو تمہارے سامنے کیوں آئی؟ یہ تمہارا فیصلہ نہیں، یہ رب کا اشارہ ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسے پیغام بھیجتا ہے۔ یہ لمحہ معمولی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہی تمہاری دعا کا جواب ہو۔ میرے بہن بھائیوں، تم جو ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، شاید تمہارے دل پر اتنا بوجھ ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ زندگی کے مسئلے کبھی ختم کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی مالی پریشانیاں، کبھی رشتوں کے دکھ، کبھی دل کا خالی پن، اور کبھی یہ احساس کہ میری کوئی بات سمجھتا ہی نہیں۔ شاید تم ان میں سے ہو جو رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، کیونکہ دماغ میں ہزاروں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں۔ دل دھڑکتا ہے لیکن سکون کہیں نظر نہیں آتا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکو اور سوچو، کیا یہ ساری ٹینشن تمہارے قابو میں ہے؟ کیا واقعی جو سب کچھ تم سوچ رہے ہو تمہارے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں ہی نہیں، لیکن پھر بھی تم ان کا بوجھ اپنے دل پر رکھتے ہو، اپنے دماغ کو بھاری کرتے ہو اور اپنی روح کو تھکاتے ہو۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان تمہیں اور الجھاتا ہے اور تمہارے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ دیکھا، تمہارے مسئلے ختم نہیں ہوں گے، تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ تمہاری ہر آہ، ہر آنسو، ہر آہٹ اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ جو تم ٹینشن لے رہے ہو، یہ تمہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، یہ تمہاری طاقت چھین رہی ہیں، لیکن یاد رکھو، تمہارا رب تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو؟ کیوں یہ سوچتے ہو کہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ اسی لیے تمہارے سامنے یہ ویڈیو ہے کہ تمہیں یاد دلایا جائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ سوچو کتنی بار تمہیں لگا کہ اب سب ختم ہو گیا، لیکن اچانک کوئی راستہ نکل آیا، کوئی آسانی مل گئی، ایسا حل سامنے آیا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ رب کی طرف سے چھپی ہوئی مدد تھی۔ اللہ تمہیں ایسے راستوں سے نوازتا ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری ٹینشن، یہ بوجھ، یہ فکر اصل میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ پریشانی نہ ہوتی تو تم دعا میں اتنی عاجزی نہ کرتے، تم اللہ کو اتنی شدت سے نہ پکارتے۔ یہ ٹینشن دراصل تمہاری روح کو جگانے کے لیے ہے، تاکہ تم سمجھ سکو، اور سکون انسان کے پاس نہیں، دنیا کے پاس نہیں، سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سکون دولت میں ہے، لیکن قرآن میں ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت پکارتی ہے۔ اے بندے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن آئے تو وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور رب کو کہہ دو، یا اللہ، یہ معاملہ تیرے حوالے ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو ہی بہتر کرے گا۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ وہ راز ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنی فکر انسانوں کو سناتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے دل نہیں لگاتے۔ جبکہ سکون کا اصل دروازہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، راہ میں بھٹک گیا
تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تم معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور بخش دے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل سے حل کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ یاد رکھو، ٹینشن تمہیں توڑتی ہے لیکن دعا تمہیں جوڑتی ہے۔ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ زیادہ ٹینشن لینے والا، یاد رکھو تمہارا رب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تمہارے آنسو وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کی فریاد وہ سن رہا ہے۔ ٹینشن کو اپنے اوپر بوجھ نہ بناؤ، اس بوجھ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یقین کرو تمہاری مشکل تمہارے رب کے لیے آسان ہے اور تمہارا غم اس کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں۔